أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا صدق اللہ العظیم. نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک بناتا ہے اور نہیں ظلم کیا جاتا ایک دھاگے کے برابر. کیا نہیں دیکھتے آپ ان کی طرف کہ کیسے کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، اور کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ ایمان لے آتے ہیں جبت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا یہ ہدایت والے ہیں ان سے جنہوں نے ایمان لایا. یہ ایسے لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرتا ہے فلن تجد له نصیرا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں سے بھی یہودیوں کی مذمت کا ذکر چل رہا ہے. یہودی تھے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے تھے کہ ہم جنتی ہیں اور جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے جنت ہماری ہے. بالفرض اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو پھر صرف 40 دن جائیں گے بس، کیونکہ 40 دن ہم نے مخالفت کی تھی اس لیے صرف 40 دن ہم جائیں گے اور زیادہ ہم نہیں جائیں گے. جنت کو اپنا وارث بنا کے بیٹھے ہوئے. وجہ کیا تھی کہ ہم نبی کی خاندان میں سے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو علی یا نبی کے خاندان میں سے سمجھ کے بولتے کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے خاندان میں سے ہیں لہٰذا ایسے نہیں ہے. اللہ کے یہاں تقویٰ کا مدار ہے. اللہ کے یہاں عظمت اور عزت اس بندے کی جو تقویٰ والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے. باقی کسی بھی خاندان میں سے ہو ایسے نہیں ہو. خواجہ ابو طالب دیکھ لیں آپ، حضور علیہ السلام کا چچا ہے لیکن جہنم کی آگ تو اس کو بھی جانا پڑے گا. اللہ کو پرواہ نہیں ہے یہ کہ کوئی نبی کا باپ ہے. آپ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے جہنم میں جائے گا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ جہنم میں جائے گا. لیکن ایک بات ہے کہ اس میں لیے عذاب تخفیف ہوگی. اللہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے ہاں یہ مدار نہیں ہے کسی کے خاندان ہونا، میرے ہاں مدار تقویٰ ہے. تقویٰ ہوگی بلال حبشی کا مقام دیکھو. تو یہ اپنے آپ کو جو ہے پاک سمجھتے تھے. نحن ابناء اللہ، قرآن کہتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہودی اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. ایسے نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک بناتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اللہ ظلم نہیں کرتا. دھاگے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ کیسے کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر کسی کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے. اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے. کسی اور پر الزام لگانا جائز نہیں ہے تو خدا پہ الزام لگاتے ہیں. جو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا اس کو تو اپنے باپ کا نہیں ہے تو اس کو کتنا برا لگے گا. جیسے کل میں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے. تو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کسی کی اولاد کو ثابت کرنا، یہ اللہ کو گالی دینا. کیسے کیسے جھوٹ باندھے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. ایسے ایسے الزام اور بہتان باندھتے ہیں خدا پر. اور مشرک بھی ہے یہ. وہ کہتے ہیں ہم تو پاکیزہ ہیں نا. تم پاکیزہ کیسے ہو؟ تم تو مشرک ہو. یہودی مشرک تھے، عیسائی بھی مشرک تھے. اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. انبیاء کی قبریں. آپ بتائیں مجھے انبیاء افضل ہیں یا اولیاء افضل ہیں؟ انبیاء افضل ہیں. انبیاء افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں؟ انبیاء افضل ہیں. تو جب انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے وہاں پہ، تو آپ بتاؤ شاید ٹھیک پہ کر سکتے ہیں پھر؟ کسی اور کی قبر پہ طواف کر سکتے ہیں پھر؟
کسی اور کی قبر کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے. تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پھر تمہارے اوپر بھی لعنت ہوگی اگر تم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرو. اگر خدا کو چھوڑ کر تم کسی اور کی تعظیم کرو گے اور خدا جیسی تعظیم تو پھر تمہارے اوپر بھی خدا کی طرف سے لعنت ہوگی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کیسے کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. یہ بھی اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنا ہوا یا نہیں ہوا؟ وکفی بہ اثما مبینا، اور بڑے اور کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان آیتوں کا شان نزول یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو پھر مدینے میں تو یہودی آباد تھے اور بھی قبائل تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودی اور دوسرے جو قبائل تھے ان سب سے ایک عہد لیا تھا. عہد یعنی معاہدہ کہ ہمارے اوپر اگر کوئی باہر کی طاقت حملہ کرے گی تو ہم سب مل کر اس کو جواب دیں گے، ہم مل کر جواب دیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے. تمہارے لیے تمہارا مذہب ہوگا، ہمارے لیے ہمارا مذہب ہوگا. ایسے ہی معاہدہ ہوا. تو ان میں سے ایک تھا کعب بن اشرف، یہودیوں کا تھا، عالم تھا، تاجر بھی تھا، عقل مند بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، پیسے والا بھی تھا. تو یہودیوں نے اس کو بلایا کہ تم بھی دستخط کر لو، اس نے دستخط کر لی. اب معاہدہ تو یہی تھا، کسی اور کی مدد نہیں کرنی. لیکن جب غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی تو یہ اس سے فتح برداشت نہیں ہوئی. یہودی تھے نا، ہمیشہ چلتے تھے حضور سے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوا. 70 بندوں کا قافلہ لے کر، اور ایک اور بھی عالم تھا جس کا نام تھا حیی بن اخطب، اس کو بھی لیا. تجارت کے غرض سے مکے آ گیا. ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا. ابو سفیان سے آ کے ملا اور ابو سفیان کو آ کے کہا کہ دیکھا بدر میں آپ کو شکست نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی، اور بھی موجودہ کھاؤ گے، اس لیے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ مال دینا چاہتا ہوں تاکہ تم بھرپور طاقت کے ساتھ ان پر حملہ کرو. ہونا تو یہ تھا کہ نبی کی تابعداری کرتے، تورات میں یہ لکھا ہوا تھا. لیکن حسد جو تھا دل میں، حسد کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ضد کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. تو ابو سفیان نے کہا نہیں، تم بڑے حرامی ہو، تم خالی معاہدہ کر کے ہمیں پھنسا کے خود نکل جاؤ گے، اس لیے تمہارے اوپر میں اعتبار نہیں کرتا. ہاں اگر اعتبار دلانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ بیت اللہ میں، چلے جاؤ، 307 بت ہیں، ان بتوں کو سجدہ کرو. یہ تیار ہو گیا، تیار ہو گیا، ہم کریں گے. تو 307 جو بت تھے، ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی بت تھا، آدم کے نام کا بھی بت تھا، حضرت مریم کے نام کا بھی بت تھا، حضرت عیسیٰ کے نام کا بھی بت تھا، اور جو حبل جس کا وہ نعرہ لگاتے ہیں، ہم نعرہ تکبیر کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو وہ اول حبل کہتے ہیں، حبل زندہ باد، یہ نعرہ لگاتے تھے. اور یہ بت کس کا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام کے شہید بیٹے حابیل کے نام کا تھا، یہ اس کی طرف منسوخ کرتے تھے. اور ایک بت کا نام تھا جبت، ایک کا نام تھا طاغوت. یہ ان بتوں کا کام کیا تھا؟ ان بتوں کا کام یہ تھا کہ جو معاہدہ کرتے تو اس کی سلامی کرتے، اس کے سامنے آ کے معاہدہ کرتے، اس کے سامنے معاہدہ کرتے تھے. تقسیم کیے ہوئے تھے، یہ دودھ پلاتا ہے، یہ معاہدہ کرتا ہے، یہ تجارت کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے. جیسے آج کل کے مسلمان، فلاں جاؤ اولاد ہوگی، فلاں جاؤ تو وہ کام ہو جائے گا، فلاں جاؤ تو وہ کام ہو جائے گا. تقسیم کیے ہوئے. یہ باتیں کرنی ضرور ہے، لیکن یہ آپ کے اعتقاد کو انشاءاللہ صحیح کریں گے. جب عقیدہ صحیح ہوگا آپ کا، انشاءاللہ جنت مل جائے گی. عقیدہ ہی خراب ہوگا تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، خالی طواف کے چکر ہے، خالی سجدے ہیں اور کچھ بھی نہیں. جب عقیدہ ہی خراب ہے، بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر کیسے نماز ہوگی؟ ابو جہل آ کے نماز پڑھ لے تو کیا ہو؟ ابو جہل اچھے کام کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، حاجیوں کو پلاتے تھے پانی، مسجد حرام کے اندر انہوں نے پیسے ڈالے، اور حلال کے پیسے، حرام کے نہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ عقیدہ خراب ہو تم حج کرتے پھرو، کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ حج خالی. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے. تو ایسے تقسیم کیے ہوئے تھے. وہ آیا اور جبت اور طاغوت کو سجدہ کر دیا. 30 بندے آئے اور انہوں نے سجدہ کر دیا. پھر ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ تو اہل کتاب ہے؟ ہم تو جائے ہیں. ان کے پاس، مشرک کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی، کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ تو اہل کتاب تھے، تورات پہ ایمان رکھتے تھے، اور جو عیسائی تھے انجیل پہ ایمان رکھتے تھے. اور تو پڑھا لکھا ہے، تو بتا کہ ہمارا مذہب سچا ہے یا رسول اللہ کا مذہب سچا. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے. تو اس نے جھوٹ بولا، مشرکانہ باتیں نہیں بتائی کہ ہم مشرک بھی ہیں. بتایا کہ بھائی ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم رشتہ داری کو توڑتے نہیں ہے، ہم غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. اور اس کا مذہب، ان کا مذہب یہ ہے رشتہ داری توڑتا ہے. دیکھو توڑ کے مدینے بھاگ گیا، اور قیدیوں کو بھی نہیں چھوڑتا. ہمارے بدر کے قیدی ان کے پاس ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں حاجیوں کو لوٹتے ہیں. یہ بھی جھوٹ بولا، کیونکہ غفاری جو قبیلہ تھا، غفاری، وہ پہلے حاجیوں کو لوٹتے تھے. ان کے چند لوگ مسلمان بن گئے تو پھر پورا الزام لگا دیا کہ نبی کے ساتھ وہ بندے ہیں جو حاجیوں کو لوٹتے ہیں. تو اس نے بھی کہہ دیا کہ پھر تو تیرا مذہب سچا ہے، اس کا مذہب جھوٹا ہے. حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ پیغمبر سچا ہے، پیغمبر کا مذہب سچا ہے.
لیکن حسد جو تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ کتاب مکمل تھا لیکن وہ مانتے کچھ حصے کو تھے جو ان کو اچھا لگتا تھا. جو یؤمنون بالجبت, وہ ایمان رکھتے تھے جبت پر. میں نے آپ کو بتایا جبت جادو کو کہتے ہیں, طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں, یا دوسرا مطلب یہ کہ طاغوت بھی کوئی بت تھا, یا بعض مفسرین کہتے ہیں جبت سے مراد سحر ہے, جادو ہے, جادو پر بھی ایمان رکھتے تھے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, یعنی کافروں کو کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, یہ جو کافر ہیں وہ ایمان والوں سے اچھے ہیں, ہدایت والے. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ ایسے شخص ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی. لعنت بہت بڑا گناہ ہے, بڑا عذاب ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, جس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے, نہ دنیا میں مددگار ہوگا نہ آخرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا لفظ کافروں کے لیے بھی بولا ہے, مسلمانوں کے لیے بھی بولا ہے. کافر کے لیے بولا, اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا اور ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہے گا. مسلمان کے لیے مطلب یہ ہے کہ انقریب اس کے اوپر عذاب آئے گا, ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن عذاب آ جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ من سب والدے, اس شخص پر لعنت ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی. لعن اللہ, اس شخص پر لعنت ہے جو چوری کرتا ہے, اس شخص پر لعنت ہے جو کمی پائی کرتا ہے. اس طرح بہت سے الفاظ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. تو مسلمان کے لیے لعنت کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہے اور عذاب ہوگا اس کو, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا, کچھ دیر کے لیے ہوگا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا اس کے عمل کرنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم انک عفو کریم رب اغفر ورحمہ سبحان اللہ وبحمدہ آمین برحمتک. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, قرآن اور نیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. جزاکم اللہ, ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.